گزشتہ ہفتے درس سیرت کے موضوع پر ہم یہاں جمع ہوئے تھے، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کچھ روحیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کی تلاش میں تھے، اپنے معاشرے سے بیزار تھے، اپنی قوم کے ساتھ غلط کاموں میں شریک نہیں ہوتے تھے، موقع بموقع انہیں دعوت بھی دیتے رہتے تھے۔ ان میں ایک زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے، ورقہ بن نوفل بھی تھے، عبداللہ بن جحش بھی تھے، عثمان بن حویرث بھی تھے۔ اسی طرح ایک نام ملتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ میرے والد ایک بڑے کاشتکار تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارا دین مجوسیت تھا، یعنی آگ کی ہم پرستش کرتے تھے، اور میں اپنے دین پر بڑی پوری طرح قائم تھا۔ میں نے کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ میرے باپ مجھ سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر مجھے گھر میں بند کر کے رکھتے اور باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میرے والد نے ایک مکان کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم یہ چیز لے کر آؤ، اور دیکھو جلدی آنا، دیر مت کرنا ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں پہلی بار گھر سے باہر نکلا، راستے میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک کنیسہ ہے، اس میں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی نماز کا طریقہ دیکھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا، اور میں اس کو دیکھنے کے لیے رک گیا کہ یہ کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کا طریقہ عبادت ہم سے اعلیٰ اور بہتر اور افضل ہے۔ میں بھول گیا کہ باپ نے کس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، یہاں تک کہ مجھے شام ہو گئی۔ ادھر والد پریشان ہو گئے کہ بیٹا لوٹ کر نہیں آیا۔ انہوں نے تمام جگہوں پر میری تلاش شروع کرائی۔ بالآخر میں جب شام کو پہنچا تو والد نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا، سخت سست کہا کہ آخر تو کہاں تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی عبادت گاہ میں گیا اور ان کے نماز کے طریقوں میں نے دیکھا، اور میں اسی میں کھو گیا، یہاں تک کہ مجھے شام ہو گئی۔ ابا جان، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، ہمارا دین ان کے دین سے بہتر ہے، اور شاید ان کا تجھ پہ اثر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد والد نے مجھے زنجیروں میں باندھ دیا کہ کہیں باہر نہ نکل جائے، دوسرا دین اختیار نہ کر لے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت ان لوگوں سے جو کنیسہ میں تھے یہ پوچھا کہ اس دین کے لیے مجھے کہاں جانا پڑے گا اور کہاں مجھے اس کی تلاش کرنی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ملک شام جانا پڑے گا اور وہاں یہ دین تمہیں مل سکتا ہے۔ میں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ جب کوئی شام کا قافلہ تمہارے یہاں آئے تو مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ ان کے یہاں شام کا کوئی قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع بھیجی کہ شام کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ جب وہ واپس جائے تو مجھے اطلاع بھیجنا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میرے پاس پیغام آیا، میں نے ترکیب سے اپنی زنجیریں کھولیں تو گھر سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں شام کے اس قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کسی اچھے اپنے عالم سے ملاؤ جو تمہارا نیک ہو اور بزرگ ہو،
تو انہوں نے پھر ایک کنیسہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ، وہاں کا جو راہب ہے وہ بہت نیک ہے۔ میں اس کی خدمت میں پہنچ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی نیک نہیں تھا۔ اس کے پاس لوگ صدقے کے پیسے لاتے، ان پیسوں کو جمع کر لیتا، لیکن غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کر کے رکھتا۔ یہاں تک کہ اس نے 7 مٹکے سونے سے بھر لیے اور ان کو دفن کر دیا۔ میں یہ نظارہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب سب لوگ اس کی نعش کے پاس آئے اور اس کو دفن کی تیاریاں شروع ہوئیں، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جس شخص کو اتنا نیک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے پاس تم لوگ اپنے صدقات کے مال لاتے، یہ اس میں سے غریبوں مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا تھا اور جمع کرتا رہتا تھا، اور اس نے 7 بڑے مٹکے جمع کر رکھے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب نشاندہی کی تو ان مٹکوں کو نکالا، اس میں کھولا تو وہ سونے سے بھرے ہوئے تھے، لہذا سارے لوگ غصے سے بھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نالائق کو دفن ہی نہیں کریں گے، اور اسے سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھر مارتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پھر دوسرا پادری آ گیا، اور وہ آدمی نیک تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہا، لیکن اس کی زندگی نے بہت دنوں اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور بالآخر اس کی موت کا وقت آیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں، کس کی خدمت میں رہوں؟ میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، اب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ جیسا مجھے کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ جیسے لوگ بہت کم ہیں اس وقت، لہذا تم شہر موصل چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک شخص مل جائے گا، اس کے پاس رہنا۔ کہتے ہیں پھر میں شہر موصل آ گیا، اور وہاں کی عبادت گاہ میں جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی میں رہنے لگا۔ یہ آدمی بھی نیک تھا اور بھلا تھا، مگر یہ بھی بہت زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکا، اور اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم مجھے تنہا چھوڑ جا رہے ہو، میں اب کہاں رہوں تمہارے بعد؟ کسی آدمی کی نشاندہی کرو جو آپ جیسا ہو اور آپ کی طرح دین پر ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، اس زمانے میں ایسے لوگ بچے ہی نہیں ہیں، سب نے دین کو بدل دیا ہے، حق سے برگشتہ ہو چکے ہیں، تم نصیبین چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا۔ کہتے ہیں پھر میں نصیبین آ گیا اور وہاں میں رہنے لگا۔ کچھ دنوں رہا تھا کہ اس کا وقت بھی آ گیا، اس راہب کا بھی۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی آدمی اپنے جیسا بتاؤ۔ تو اس نے کہا مجھ جیسا آدمی کہاں ہے، آج دیکھنے سے بھی نہیں ملتا، چراغ لے کے ڈھونڈو تو بڑی مشکل سے ملے گا۔ تم روم کے شہر عموریہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک آدمی آپ کو مجھ جیسا ہی ملے گا، جس کے خیالات مجھ جیسے ہیں اور وہ دین ابراہیمی کی تلاش میں یا اس پر قائم ہے۔ پھر کہتے ہیں میں عموریہ پہنچا اور اس کی خدمت میں رہنے لگا، یہاں تک کہ اس راہب کا بھی آخری وقت آیا۔ تو میں نے پھر اس سے یہ کہا کہ اب تمہارا چراغ بھی بجھنے کو ہے، آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں اور کسے تلاش کروں؟ اس نے کہا کہ اب کہاں تلاش کرو گے، اس طرح کے لوگ بچے ہی کہاں ہیں جن کے پاس حق ہو یا وہ دین حق ان کے پاس صحیح شکل میں موجود رہ گیا ہو۔ بیٹا ایسا ہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت نہایت قریب ہے، نزدیک ہے، اور ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی بعثت ہونے والی ہے۔ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوں گے جس کی یہ نشانیاں ہیں، پھر وہ ہجرت کریں گے تو ان کی ہجرت کا جو شہر ہے وہ 2 حروں کے درمیان ہوگا، 2 گرم میدانوں کے درمیان ہوگا، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیے کا مال وہ تناول فرمائیں گے، اور ان کی پشت پر 2 شانوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔
کہتے ہیں میں وہیں جب رہ رہا تھا تو میں نے وہاں کچھ کمائی کی، میں نے کچھ گائے جمع کر لیں، کچھ بکریاں جمع کر لیں اور یہ میرے پاس جمع ہو گئی۔ میں رہتا رہا وہاں۔ کچھ دنوں کے بعد سرزمین عرب سے بنو کلب کے کچھ لوگ آئے، قافلہ آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بکریاں اور گائیں لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، یہاں تک کہ جب وادی القریٰ میں یہ قافلہ پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا اور مجھ پر ستم یہ کیا، ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا اور میں اس طرح ایک یہودی کا غلام ہو گیا۔ وادی القریٰ کی کھجوروں کو میں نے جب دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی وہ بستی ہو جس بستی کی بات اس شخص نے مجھ سے کہی تھی، لیکن اندر سے دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ حقیقتاً یہی وہ بستی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن اس کا چچا زاد بھائی بنو قریظہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ یہاں پر آیا اور اب اس شخص نے مجھے اس کے ہاتھوں بیچ دیا اور وہ مجھے لے کر کے پھر مدینے آیا۔ جب میں مدینے پہنچا تو وہاں جو نشانیاں تھیں کہ دو حروں کے درمیان وہ شہر ہوگا اور باغات وہاں پر کثرت سے ہوں گے، تو پھر میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں اس کی غلامی کرتا رہا، وقت اپنے اعتبار سے چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مبعوث ہو گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں اپنے مالک کے باغ میں پیڑ پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا تو اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ ہلاک ہو جائیں بنو قیلہ کے لوگ، کہ ایک شخص باہر سے آیا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، جسم لرزنے لگا اور قریب تھا کہ میں پیڑ سے اپنے مالک کے اوپر گر جاؤں، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پیڑ سے نیچے اترا اور میں نے نیچے اتر کر اس کے بھائی سے کہا کہ بھائی وہ جو تم کیا بات کر رہے تھے ابھی، کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس مالک کو غصہ آیا اور اس نے اٹھا کر کے میرے تماشا دیا اور کہا کہ تجھے کیا مطلب ان باتوں سے، تو اپنا کام کر۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مطلب تو نہیں ہے، لیکن بس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ وہ جو مجھ سے شہر عموریہ میں اس راہب نے کہا تھا، اب میں جاؤں گا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو میرے پاس کچھ جمع شدہ چیزیں تھیں، میں نے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غریب اور مسکین لوگ بھی ہیں، لہٰذا اس چیز کے وہ زیادہ مستحق ہیں، میں یہ صدقے کا کچھ مال لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ تم لوگ اس کو استعمال کرو، اور آپ نے اس میں سے نوش نہیں فرمایا۔ میں نے کہا کہ پہلی علامت تو پائی گئی۔ میں پھر واپس آ گیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی اور پھر اکٹھی کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا۔ میں نے کہا کہ آپ صدقہ تو کھاتے نہیں ہیں، لہٰذا میں یہ کچھ ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو آپ نے وہ ہدیہ قبول فرمایا اور اسے آپ نے استعمال فرما لیا۔ میں نے کہا کہ 2 نشانیاں تو میری مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں پھر اپنے کام میں لگا رہا کہ ایک دن بقیع غرقد میں ایک جنازہ آیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ بس میں آپ کی پشت کے پیچھے گیا تاکہ آپ کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ جب میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تو آپ سمجھ گئے، آپ نے پیچھے سے چادر ہٹائی، میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو بوسہ دیا، یہاں تک کہ میرے آنسو نکل آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اپنے سامنے بلایا اور سامنے بلا کر پھر پوچھا کہ کیا چیز دیکھنے آئے تھے اور اپنا واقعہ سناؤ. تو میں نے پورا اپنا واقعہ جو ہے سنایا کہ اس طرح میں حق کی تلاش میں اور آپ کی تلاش میں کہاں کہاں نہ گیا. آج آپ کو میں نے پا لیا ہے. لیکن کہا کہ میں اس وقت بھی غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اسی وجہ سے میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، غزوہ احد میں بھی میں شریک نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم اپنے مالک سے مکاتبہ کر لو. مکاتبہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں آپ کو اتنی رقم یا اتنی فلاں چیز دے دوں گا، آپ مجھے اس پہ آزاد کر دینا. وہ رقم اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کے بدلے میں دوسرا غلام مل جاتا. تو انہوں نے آ کر اپنے مالک سے کہا کہ میں آپ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے مکاتبت کر لیں. 300 کھجور کے پیڑ میں آپ کو لگا کر دوں گا اور 40 اوقیہ سونا میں آپ کو دوں گا. وہ تو خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 300 پیڑ آپ جو ہے لگا دیں اور چاندی دے دیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس سے مکاتبہ کر لیا ہے اور 300 پیڑ مجھے لگانے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے پیڑ لے کر آؤ اور سلمان کی مدد کرو. کہتے ہیں کہ کوئی 25 پیڑ لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 10 لایا، کوئی 5 لایا. اس طرح 300 پیڑ جمع ہو گئے. پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ سلمان جا کر کے گڑھے کھودو. 300 گڑھے کھودنے تھے. میں نے گڑھے کھودنا شروع کیے اور پھر میرے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کھودنا شروع کیے، یہاں تک کہ جب 300 گڑھے کھد گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ خود تشریف لائے اور ہم آپ کو پودے پکڑاتے جاتے تھے اور آپ ان گڑھوں میں ان پودوں کو لگا رہے تھے. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک پودا بھی خراب نہیں ہوا، سب کے سب صحیح ہو گئے. اب اس طرح پیڑوں والا معاملہ تو میں پورا کر چکا تھا. اب مسئلہ تھا 40 اوقیہ سونے کا. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مرغ کے انڈے کی برابر سونا آیا. آپ نے کہا کہ اس غلام فارسی کو بلاؤ. مجھے بلایا گیا. آپ نے کہا کہ یہ لے جاؤ سونا اور جا کر کے اپنا ادا کر دو. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایک مرغی کے انڈے کے برابر ہے، 40 اوقیہ ادا کرنا ہے. کہا لے کے جاؤ اور اس کا وزن کراؤ. بولے جب میں اسے لے کر آیا اور جب اس مالک کے سامنے اسے تلوایا تو 40 اوقیہ تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب وہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اپنی زبان سے چھوا، اپنا لعاب دہن اس پر لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو 40 اوقیہ مقدار کے برابر کر دیا. اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی سے آزاد ہوئے اور پھر اسلام کی وہ جنگ جو مشہور ترین جنگ ہے جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، خندق کہتے ہیں، اس میں آپ شریک بھی ہوئے اور آپ ہی کے مشورے پر وہ خندقیں کھودی گئی. وہ واقعہ چونکہ مدینے سے متعلق ہے اس لیے بعد میں آئے گا. اس وقت اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں حق پر بہت کم لوگ قائم تھے اور حق کی تلاش میں رہا بھی کرتے تھے. ان میں ایک نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسے زمانے اور ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ جن میں پوری کی پوری اکثریت ہی باطل پر ہے اور غلط ہے اور چند نفوس اور چند شخصیات ہی صرف حق پر ہے. لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ زید بن عمرو راہ حق کی تلاش میں نکلے تھے، پھر ایک جگہ قتل کر دیے گئے.
تو اللہ کے رسول نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے بیٹے حضرت زید نے پوچھا کہ کیا ہم ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ ان کے لیے استغفار کر سکتے ہو، اس لیے کہ قیامت میں وہ ایک امت کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے۔ اب پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تقریباً 3 سال تک اپنی دعوت کو خفیہ چلاتے رہے، علی اعلان دعوت نہیں دی گئی، چھپ کر رہے، چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ آپ کے اصحاب بہت کم تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ایک درے میں غار میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے ان کو دیکھ لیا، جب دیکھ لیا تو برا بھلا کہنے لگے اور لڑائی پر اتارو آ گئے۔ اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص پر ایسا حملہ کیا کہ اس کا سر پھوڑ دیا اور اس سے خون نکلا۔ یہ مکہ معظمہ میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نکالا۔ ٹکراؤ کی صورتیں وہاں بھی پیدا ہوتی رہیں۔ 3 سال کے بعد پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور دسترخوان پر بلایا۔ پہلی دعوت میں یہ ہوا کہ ابو لہب کو بہت ناگوار گزرا، اس کو بھی بلایا گیا تھا، ابو طالب کو بھی بلایا گیا تھا، عباس بھی اس میں تھے، حضرت حمزہ بھی تھے۔ لہذا اس نے بہت زیادہ باتیں شروع کر دیں اور پہلی دعوت میں کچھ نہیں ہو پایا اور آپ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک اور دعوت کی اور اس دعوت کے بعد پھر آپ نے اپنے خاندان کے سامنے پیغام رکھا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین حق کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اگر اسے قبول کر لو گے تو تم جہاں والوں پر غالب آ جاؤ گے۔ اب سارا خاندان دیکھ کے خاموش تھا۔ آپ نے خاندان سے پوچھا کہ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ سب خاموش رہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاندان میں سے پہلے شخص تھے جو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ گو میں تم سب کے سامنے بچہ ہوں، میری پنڈلیاں پتلی پتلی ہیں اور میں تم میں سب میں چھوٹا ہوں، لیکن اے بھائی جان میں آپ کا ساتھ دوں۔ اس پر باقی جو بڑے لوگ تھے وہ ہنس پڑے کہ یہ بچہ کیا بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاباشی دی اور سینے سے لگایا، اور چونکہ آپ کی کفالت ہی میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح یہ دعوت آپ نے اپنے خاندان کو دے دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگلا حکم آتا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان کہیے، اب چھپ کر نہیں، خفیہ دعوت نہیں، علی الاعلان اب آپ کو ان کے سامنے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر صفا پہاڑی پر چڑھے، اور عرب میں ایک دستور زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر کسی خطرے سے آگاہ کرتا یا اپنی قوم کو کچھ بتانا چاہتا تو وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتا تھا، بلکہ ان کا تو دستور یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے ہی اتار دیتا اور ننگے ہو کر کے اعلان کرتا تھا، یا کپڑے کو اپنے ڈنڈے میں ٹانگ لیتا تاکہ لوگ سمجھتے کہ کوئی خاص خطرہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کر نہیں سکتے تھے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائی اور سب لوگ آپ کی آواز پر جمع ہو گئے، وہ سب نیچے ہیں اور آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ نے تمام لوگوں سے سوال کیا، کیف وجدتمونی، اے بنو زہرا، بنو اسد، بنو تمیم، قریش، فلاں اور فلاں، تم بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، انت صادق امین، آپ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اس وقت جب آپ نے ان سے یہ زبانوں سے اقرار کرا لیا کہ میں سچا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، تو پھر آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا
کہ یوں تو ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ وہ ہم پر حملہ کر دے یا کوئی ہم پر چڑھائی کر دے، مگر تم کہتے ہو تو تم سچے ہو، تم نے کبھی سچ کے علاوہ جھوٹ کا سہارا ہی نہیں لیا ہے، تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ جب یہ آپ نے ان سے اقرار لے لیا، تب آپ نے پھر یہ کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ایک کلمے کو کہہ لو، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور میری رسالت کا اقرار کر لو۔ یہ میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں، ورنہ پھر آخرت میں تمہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور آخرت میں تمہیں جہنم کے شعلے اور اس کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اس وقت ابو لہب نے وہ بات کہی جو تمام سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یعنی ہمارا وقت ضائع کیا، اور اب یہاں سے مخالفت کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ابھی تک تو معاملہ خفیہ تھا، اب اعلان ہوا، تمام قبائل کے سردار کے سامنے ہوا، اور ابو لہب نے یہ بات کہی، لہذا ابو لہب کا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب اتار کر کے دے ہی دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، و تب، اور وہ ڈھہ گیا، ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور وہ ڈھہ گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور جو اس نے کمایا تھا، مال کے ساتھ آدمی کچھ اور بھی کماتا ہے، جب مال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ گڈ ول کماتا ہے، مال سے تعلقات بنتے ہیں۔ جاوید بھائی دعوت کرتے ہیں تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں، تو اب مال نہ ہو تو غریب آدمی کہاں سے دعوت کرے گا، کون کھانے آئے گا چٹنی؟ غریب کے دسترخوان پہ کوئی پھٹکتا بھی نہیں بیچارہ، نہ غریب کی خوشیوں میں کوئی شریک ہوتا ہے، نہ اس کے جنازے میں۔ غریب کا جنازہ مسکین کی طرح جاتا ہے، وہ کتنا ہی نیک ہو۔ تو آدمی مال کے ساتھ تعلقات کماتا ہے، تو یہاں مال پہلے کہہ دیا گیا، اور کسب جو اس نے اور کچھ کمایا، جو تعلقات کمائے، اس کے ساتھ عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ تو اس کے ٹوٹ گئے، اور نہ اس کے مال کام آیا، اور نہ اس کے جو تعلقات تھے وہ کچھ کام آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ تو دنیا کی بات ہوئی، یہ ان قریب شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چننے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، جس کی گردن میں بٹی ہوئی مونج کی رسی۔ اب یہ سورت مکے ہی میں اتر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ اس کی بڑی ہجو ہے اور بہت بڑی توہین ہے، دل ملا کے رہ گیا ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا، حالانکہ وہ تو اسے شاعری سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے ہم پہ کوئی شعر بنا دیا، اور ایک غزل ہمارے خلاف لکھ دی، اور اب ان کے ساتھی بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ جو اللہ نے کہا وہی ہوا۔ ید سے مراد حقیقی ہاتھ بھی ہیں، اور ہاتھوں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے پہلے ہاتھ ٹوٹے، اب ہاتھ کون تھے؟ ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت شہر مکہ کا ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آدمی گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر گھر سے ایک آدمی چاہیے، اور جو خود نہیں جائے گا اسے اپنا کوئی دوسرا بندہ دینا ہوگا۔ اب قبائلی جنگ تھی، پورے مکے کا مسئلہ تھا کہ ابھی قافلہ ہمارا خطرے میں آ گیا ہے۔ ابو لہب بڑا چالاک تھا، سوچا کہ جنگ میں تو مر جاؤں گا، تو اس نے اس پر ایک کا قرض تھا، اس کا کسی پہ قرض تھا، اس نے کہا بھائی میرا قرضہ دے دے۔ اس نے کہا بھائی ابھی تو قرضہ ہے نہیں مجھ پر،
دینے کے پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا قرضہ نہیں دے گا تو جنگ میں جا میری طرف سے. تو وہ چاروں ناچار وہ شخص جس پہ اس کا قرضہ تھا وہ جنگ میں گیا اور یہ یہیں رہ گیا. سوچا کہ جنگ میں نہیں جاؤں گا تو بچ جاؤں گا. اب جب جنگ کی خبریں آئیں تو ابو لہب کے پاس خبر آئی کہ ابو جہل تو گیا اور عقبہ بھی گیا، فلاں بھی گیا، نضر بن حارث بھی گیا، عقبہ بن ابی معیط بھی گیا، امیہ بن خلف بھی گیا، فلاں فلاں ایک ایک کر کے 70 کی خبریں اس کو آ رہی. 70 بڑے سردار جو ان کے تھے وہ سب ابو جہل تو بیٹھ گیا کہ میں تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے اور 70 گرفتار ہے. وہ واپس آتے تب بھی چل لگتا ہے کہ فلاں 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 واپس آ گیا. 70 گرفتار ہیں اور 70. تو اس طرح اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اس کے بعد وہ ڈھہ ہی گیا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری دی جس کے بعد وہ کھڑا ہی نہیں ہو پایا، کوڑ ہو گیا. اسے دور حاضر کا کورونا ہو گیا، کوئی چھوتا ہی نہیں تھا اسے، اتنی بدبو اس میں آتی تھی. وہیں اس کو ڈال دیا. پھر بعد میں لوگوں نے اس کے بیٹوں کو شرم دلوائی کہ کیسے بیٹے ہیں کہ باپ کو دفن بھی نہیں کر پا رہے. بتاؤ یہ کوئی بات ہے کہ باپ کو دفن بھی نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی. تو پھر کچھ حبشی غلام کرائے پر خرید کر لائے اور انہوں نے بانسوں سے اسے ڈھکیل کر کے گڑھے میں ڈالا اور پتھروں سے اس کو ڈھک دیا. اس کی بیوی جس کو قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، 2 وجہ سے اسے حمالۃ الحطب کہا ہے کہ وہ لکڑیاں چن کر کے لاتی تھی. ایک تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا اس کا ابو لہب کا گھر تھا، دیوار ایک ہی تھی، دروازہ آپ کا اور یہ برابر تھا. تو وہ جنگل سے کانٹے چن کر لاتی تاکہ وہ آپ کے راستے میں ڈال دے. آج کی طرح لائٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں، اندھیرے میں لوگ نکلا کرتے تھے اور وہ کانٹے آپ کے پیروں میں چبھ جائیں اور آپ کو لگ جائیں. تو یہ کانٹے چننے والی حمالۃ الحطب کانٹوں دار لکڑیاں چن کے لاتی. یا دوسرا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ اتنی گھٹیا اور اتنی ایسی عورت ہے کہ ابو لہب کی تو بیوی ہے مگر اتنی لالچی اتنی حریص ہے کہ لکڑیاں بھی جنگل سے بین کے لاتی ہے. یعنی روٹی پکانے اور کرنے کے لیے یہ نہیں گھر میں بیٹھی رہے کسی اور سے منگا لے. تو یہ حمالۃ الحطب لکڑیاں بینتی ہے اپنی حرص کی وجہ سے، یہ اس کی حالت ہے. اس کے بعد فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہے. اس کے بھی 2 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ کسی جنگل سے لکڑی لا رہی تھی، اب لکڑی باندھ کر کے گٹھا اس نے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اس کی رسی جو ہے وہ لٹکی ہوئی رہ گئی. اب بس وہ گٹھا کسی وجہ سے سر ہلا، گٹھا پیچھے گیا، اس کی لکڑی وہ رسی یہاں پھنسی اور اسی سے اس کی گلا گھٹا اور پھانسی اس کی لگ گئی اور مر گئی. فی جیدہا حبل من مسد، اسی رسی سے جو ہے وہ مر گئی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی رسی اس کے گلے میں ڈالے گا جو اس کی ایک طرح سے پھانسی کا پھندا بنا ہوا. یہاں جید لفظ کیوں کہا ہے؟ گردن کے لیے بہت لفظ استعمال ہوتے ہیں. جید اس گردن کو کہتے ہیں جس میں زیور ہوتا ہے. زیور پہنی ہوئی گردن جید کہلاتی ہے عربی میں، ورنہ گردن کے لیے عنق بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ قرآن نے کیوں استعمال کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سونے کا ہار پہنے رہتی تھی اور جب کبھی کوئی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا آتا تو ایک دم سے کہتی کہ ارے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہار بھیج دوں گی. ہار دکھاتی یہ بھیج دوں گی، کوئی بات نہیں. وہ اس کو گلے میں پہنے رہتی تھی. اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ہار کون سا تھا اس کے گلے میں؟ خانہ کعبہ میں سونے کے ہرن تھے اور وہ قبیلہ جرہم ان کو دفن کر کے چلا گیا تھا. جب زمزم کی کھدائی ہوئی کنویں کی، ابو عبد المطلب نے اس کو کھودا تو سونے کے اس میں یہ 2 ہرن بھی نکلے. ان 2 ہرنوں کو خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا. ابو لہب چونکہ وہیں رہتا تھا، جو چڑھاوے آتے تھے ان کو لے کر کے چلا جاتا تھا. ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ ہرن ہی چرا کے لے گیا اور خانہ کعبہ میں شور مچا کے ہرن چوری ہو گئے. اب تلاشی اس کی لی جاتی تو کوئی ہرن پکڑے جاتے. اس نے اس سے کہ ہرن پکڑے جائیں، اس نے اپنی بیوی کا ہار ہی بنوا دیا. جو ہرن چوری کر کے لے گیا تھا وہ ہار تھا اس کی بیوی کے
گلے میں۔ تو دنیا میں یہ وہ ہار پہنتی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے آگ کی رسی گلے میں ڈالے گا۔ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی۔ اب یہاں سے کشمکش کا دور شروع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دعوت شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ باندیاں اور کچھ غلام ایمان لے آتے ہیں، جن میں حضرت بلال کا بھی نام ہے، ذنیرہ ایک باندی ہے ان کا بھی نام ہے، حضرت عمر کی باندی ہے ان کا بھی نام ہے۔ اور اب کشمکش کا دور شروع ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں بھی اتاری جس میں بتوں کی برائی تھی۔ اِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، قرآن کہتا ہے بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اب ظاہر یہ تو سیدھا بتوں پر اٹیک تھا، اور کہاں ہے یہ؟ مکے میں۔ اس پر وہ تل ملا اٹھے۔ قرآن کریم اب وہ کہتے صاحب ہم تو اتنے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے؟ تو قرآن کریم نے کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور گمراہ ہوں، ہدایت پر ہی نہ ہوں، تب بھی یہ ان کی بات مانتے رہیں گے۔ یہ گفتگو شروع ہوئی۔ کہیں قرآن کریم نے کہا کہ جن کو یہ پوچھتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جن لوگوں کو پوج رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہ اگر ان سے کہا جائے کہ ایک مکھی ہی بنا دو تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جاتی ہے تو یہ اسے روک نہیں سکتے۔ اب جب قرآن نے یہ مثالیں دی کہ یہ تو ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگ رہا ہے ان سے یہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتا۔ تو اب دل ملا اٹھے کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے ہمارے بتوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اب سارے اکٹھے ہو کر، کیا ابو سفیان اور ابو جہل اور عتبہ اور اس کا بھائی عاص بن وائل، یہ سب اکٹھے ہو کر ابو طالب آپ کے چچا کے پاس آ گئے، اور آ کر کہا دیکھو اب تک تو ہم برداشت کر رہے تھے، کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اپنا ایک نیا دین انہوں نے پیش کر دیا، لیکن اب بات آ گئی ہے ہمارے بتوں کو وہ اس طرح برا کہہ رہے ہیں، تمہارا بھتیجا، اور ساتھ میں ہمارے باپ دادا کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے عقل تھے، ان کو عقل نہیں تھی، وہ گمراہ تھے۔ ابو طالب اب سن لو، اب آر پار کا مسئلہ ہے، بھتیجے کو اپنے سمجھا دو ورنہ ہم اب اقدام دوسرا کریں گے، اور تم ساتھ آؤ گے تو تم سے ٹکراؤ ہوگا، اب تک ہم تمہارا لحاظ کر رہے تھے، تم ایک شریف اور ایک تمہاری حیثیت ہے۔ اب سب اکٹھے ہو کر آئے، تیز ترار لہجہ، دھمکی آمیز باتیں، ورنہ پھر بھائی ہم مجبور ہو جائیں گے جنگ کرنے پر، لڑائی کرنے پر، اور پچھلی جنگوں کے حالات تم دیکھ چکے ہو۔ ابو طالب اب ظاہر ہے کہ جب ساری چیزیں سامنے ہوں تو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے اب پہلی باتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن اب تم نے ڈنکے کی چوٹ عرل اعلان ان کے معبودوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں بیان کر رہے ہو۔ تو آج قریش کے تمام سردار میرے پاس اکٹھے ہو کر آئے تھے اور یہ کہہ گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یا تو اپنے لہجے میں نرمی لائیں، اپنی بات بدل دیں، بس جتنا ہو چکا اتنا ہی کریں، ورنہ پھر جنگ تیار ہے۔ اور اب بھتیجے میں بھی کہاں تک تمہارا ساتھ دوں، میں بھی اب بوڑھا ہو چلا ہوں، حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے، تو تھوڑا سا غور کرو۔ جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ آپ کی تاریخی بات ہے جس میں آپ نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اپنے اس مشن سے باز آ جاؤں جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو آپ بھی یاد رکھیے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے یا میں اس میں کام آ جاؤں۔ اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، برابر
جب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ بھتیجے نے تو ایسی بات کہہ دی کہ بھائی وہ چاند اور سورج ہی رکھ دیں ہاتھ پر، اس کے بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ اگر سورج کسی کے پاس لا دیا جائے تو جل کے خاکی ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ لالچ کا اتنا بڑا کوئی چیز لا کر کے رکھ دیں تو نہ میں لالچ میں آنے والا اور نہ میں خوف کے سامنے گردن جھکانے والا، جو حق میرے سامنے ہے میں اس کو کہتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میں ہی اس میں کام آ جاؤں۔ جب یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ حوصلہ ابو طالب نے دیکھا تو کہا بھتیجے میں تو ویسے ہی تم سے بات کر رہا تھا، لیکن اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو چچا کو کبھی اپنے سے پیچھے نہیں پاؤ گے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ جب یہ بھی ان کا داؤ ناکام ہو گیا تو پھر وہ ولید بن مغیرہ کے ایک بیٹے کو لے کر آئے جس کا نام عمارہ تھا، وہ بڑا خوبصورت اور بہت ہی ایک دم نوجوان تھا، اس کو لائے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ابو طالب وہ تمہارا بھتیجا ہے نا، بیٹا تو نہیں ہے، لہذا ہم یہ لائے ہیں اس کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دو اور اس عمارہ کو آپ لے لو اور اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ ابو طالب نے کہا تم بڑا اچھا مشورہ مجھے دینے کے لیے آئے ہو، یعنی تمہارا بیٹا تو میں پال لوں تمہارے لیے اور اپنا تمہارے حل دے دوں تمہیں تاکہ تم اس کو قتل کر دو، واہ کیا مشورہ تم میرے پاس لے کر آئے ہو۔ اس وقت عاص بن وائل بھی تھا، عاص بن وائل نے کہا کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ابو طالب تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور قوم بھی اس سے کم پہ راضی نہیں ہوگی، تو پھر آپ سوچ لو کہ پھر تمہیں پوری قوم سے تنہا لڑنا پڑے گا اور تم اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ عاص بن وائل تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو قوم کے ساتھ رہے گا اور میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تو جا تجھ سے جو کچھ ہو وہ کر لیے، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب یہاں سے بھی مایوسی اور ناکامی ان کو ہو گئی کہ دیکھ لیا کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اب موسم حج آنے والا ہے، اس موقع پر اب سب کو فکر ہوئی کہ تمام قبائل عرب حج کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کے کان میں اگر بات پڑ گئی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ ان میں بڑا سمجھدار تھا اور بڑا رئیس بھی تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے، خالد بن ولید جن کا نام ہے ان کا باپ ہے یہ، اور مکے سے طائف تک اس کے باپ پھیلے ہوئے۔ اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ بھئی قبائل عرب آنے والے ہیں، حج کا موسم آ رہا ہے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے روکو گے، کیا پروپیگنڈا کرو گے؟ یہاں ایک بات اور بیچ میں عرض کر دوں کہ باطل کا سب سے پہلا ہتھیار جو دعوت حق کے خلاف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرے۔ پہلی چال یہی چلی جاتی ہے کہ سچائی غالب آ رہی ہے تو اب جھوٹا پروپیگنڈا اس شخص کے خلاف کرنا۔ اپنی قوم کے لوگوں کو اس نے جمع کیا کہ بھئی اب آپ لوگ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم تو کچھ کہہ رہے ہو اور وہ کچھ کہہ رہا ہو، تیسرا کچھ کہہ رہا ہو، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپس میں متفق نہیں، ایک ہی بات سب کہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کو کاہن کہیں گے، یعنی نجومی کہیں گے، غیب کی بات بتانے والے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں چل پائے گی، کاہن تو منہ سے ہوں کی آوازیں نکالتے ہیں، ایسا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے نہیں، تو لوگ تمہاری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ بھئی ہم ان کو مجنوں کہیں گے، کہ یہ شخص ہوش حواس میں ہی نہیں رہتا۔ اس نے کہا کہ جب وہ گفتگو جس سے کریں گے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی مجنوں نہیں ہے، ایسی عقل مندی کی باتیں اور بصیرت کی باتیں اور دانائی اور دانش مندی کی باتیں دنگ رہ جائیں گے وہ سن کر، تو یہ تمہاری چال نہیں چل پائے گی۔ ان کا چچا جان آپ عمر میں سب سے بڑے ہو، پھر آپ ہی بتاؤ نا۔ کہا میں بتاؤں گا لیکن تم تو رائے دو۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ شخص بڑا اونچے درجے کا شاعر ہے اور جو کچھ پڑھتا ہے جو کچھ بولتا ہے وہ شاعرانہ کلام ہے اور شاعر اپنی شاعری سے دل جیت لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ شاعری کے تو اصول ہیں اور عرب کے بچہ شاعری سے واقف ہے، اس کے ردیف سے، اس کے قافیے سے، اس کی سجا سے، اس کے بند سے، اس کے چھوڑ سے، اور اس قرآن میں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں، تو یہ تمہارا یہ معاملہ بھی نہیں چل سکتا ہے۔
پھر کسی نے کہا کہ پھر کیا کہیں؟ پھر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ شخص ساحر ہے اور سحر کرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی لگتا تو مجھے یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں چل پائے گی۔ اب یہ سب پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے غور کرنے دو، تھوڑا سا میں سوچ لوں اور پھر میں سوچ کے تمہیں جواب دیتا ہوں کہ سب کو کیا کہنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی اور جس کے متعلق یہ آیات ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، کیونکہ ادھر یہ سازش کر رہا ہے کیا کہنا ہے، کون سا پینترا لانا ہے، چال کیا چلنی ہے، پروپیگنڈا کس طرح کا ہے، کیا چیز آپ پر چشمہ کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پیدا تو میں نے اس کو اکیلا کیا تھا لیکن میں نے اسے بہت سارا بڑھنے والا مال دے دیا، مالدار ہے تو چاروں طرف اس کے لوگوں کے تعلقات ہیں۔ میں نے تنہا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے مال دیا بہت بڑھنے والا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اسے حاضر باش بیٹے دے دیے، حاضر رہنے والے، یعنی اب بیٹے بھی اس کے 8-10-12۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے بیٹے 8-10 ہوں تو اس کا مقام تو ہوگا نا۔ اور پہلے زمانے میں تو بڑی اہمیت تھی بیٹوں کی، آج بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج شیطانی پروپیگنڈے سے آدمی سوچتا ہے کہ اب جتنی اولاد کم ہے اتنی بڑھیا ہے، لیکن جب وہ قبائلی زندگی تصور کیجئے آپ دیہاتوں کی کہ اب کہیں پر پنچایت ہو رہی ہے، اب کسی کے بیٹے میں 8-10 بیٹے ہو، یہ لٹھ لیے بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو بات تو اسی کی چلے گی نا۔ اب جس کا کوئی بیٹا نہیں اسی کا بات چلے گی۔ تو اب یہ جہاں جاتا تو پتہ چلا کہ 10 بیٹے اس کے ساتھ تلوار لیے کھڑے، کون بولے سامنے؟ تو اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ بنینا شہودا، اور ہم نے اس کو ایسے بیٹے دی جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں جا رہا بیٹے ساتھ کھڑے ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کے لیے فرش بچھا دیے، یعنی زمین ہموار کر دی، جدھر جا رہا ہے تو اس کے لیے زمین ہموار۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اور دیں، یعنی اب اور بڑھا دیں۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، اب نہیں ملے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اب اس سے زیادہ نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ عَنِيدًا، یہ بہت زیادہ ضدی ہے اور ہم سے ٹکرا رہا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَنِيدًا، عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں اسے پہاڑ پہ چڑھا کے رہوں گا، جہنم میں پہاڑ ہوگا، اس آگ کے پہاڑ پہ چڑھے گا، چڑھ بھائی اس پر۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اب اللہ تعالیٰ اس کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا إِنَّهُ فَكَّرَ، اس نے سوچا، غور و فکر کیا، کیا کہنا ہے، دماغ بڑھایا کیا کہنا ہے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اور ایک اندازہ لگایا۔ ثُمَّ قُتِلَ فَكَيْفَ قَدَّرَ، یہ مارا جائے، ناس ہو اس کا کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، اس نے جو ہے ناک چڑھائی، پیشانی پر بل ڈالے، ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پیٹھ پھیری، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا اس نے، اور پھر کیا کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، یہ جو قرآن ہے یہ پرانا چلا ہوا آیا جادو ہے، یہ کہنا ہے، یعنی نیا نہیں، پرانا، بھئی ہر دور میں کوئی نہ کوئی جادو کر رہا ہے، تو یہ إِنْ هُوَ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، یہ بہت پرانا مسلسل چلا آتا ہوا جادو ہے، یہ سب کو کہنا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی، جو اس مجلس میں اس نے یہ بات کی تھی، وہ سب نے طے کیا کہ بھئی ایک جادوگر ہے ہمارے یہاں۔ اب جیسی وہ قبائل آئے تو لوگوں نے کانوں میں اپنے روئیاں داخل کر لیں کہ بھائی اس کا بات مت سن لینا، بات سنتے ہی دل پہ اثر کرتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے علیحدہ کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے کا مخالف بنا دیتا ہے۔ ایسا جادوگر ہے ہمارے یہاں پر آ گیا ہے۔ روکنے کی کوششیں کی، لیکن آخر حق کو کہاں روک سکتے تھے۔ ایک بات اور یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ سرزمین مکہ ہے،
اور اسی مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتنا سخت کلام اتر رہا ہے. جو معمولی بات نہیں ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو سامنے والے کو بالکل کھلے عام اسے چیلنج کر رہی ہیں. کون ہے یہ؟ اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات آئی. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ایک بار اور گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا بھتیجے بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، میں اب تمہارے پاس آیا ہوں، تھوڑی سی تو لچک پیدا کر لو، تھوڑی سی تو نرمی پیدا کر لو. خاندان جدا ہو رہے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور میں خیر خواہ ہوں. اگر یہ تم سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں مکے کی سرداری چاہیے تو ہم تمہیں سردار نروود بنا لیتے ہیں، کوئی الیکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور اگر تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ان تمام چیزوں کے کرنے سے کسی حسین عورت کی تلاش ہے، یہ سب کچھ دکھا کے تم یہ چاہتے ہو، تو تم اشارہ کر دو مکے میں کس لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہے، وہ ہم تمہاری خدمت میں اکٹھے ہو کے پیش کر دیں گے، جھگڑا تو ختم ہو. اور اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں کچھ سحر ہو گیا ہے یا کسی جن کا اثر ہو گیا ہے تو ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس اکٹھے ہو کر کے تمہارا علاج کرا دیتے ہیں. آپ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں سنائے دیتا ہوں، یہ سن لو. بس قرآن کی آیتیں سننی تھیں کہ وہ ہکا بکا رہ گیا اور واپس آ گیا. تو کیا پیغام لے کر گیا تھا کہ آپ تھوڑی نرمی اختیار کر لیں. اس کو سورہ نون یا سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے. ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے آپ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، آپ نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں. نہیں، مکے ہی میں نرمی نہیں دکھائی گئی. لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے. صاحب مکے میں تو بس نرمی ہی نرمی تھی، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. اگر قرآن پڑھ لیں، اب یہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن ویسے تلاوت کیا جا رہا ہے. حضرت عمر تو زور زور سے کرتے تلاوت، روک لو جسے روکنا. وہ یہی تو کہنے آئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرتے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے، مگر ان سے یہ کہہ دو کہ نماز میں زور سے قرات نہ کیا کریں. ان کی قرات سن کے ہمارے بچے، ہماری عورتیں متاثر ہو جاتی ہیں. ہمیں واقعی اور کوئی شکایت نہیں ہے. اب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں بھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. یہ ولید بن مغیرہ ہی کی تمام باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی مذمتیں، اس کی قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ نہ مانے بات کس کی؟ بہت زیادہ قسم کھانے والے کی. حلف قسم کو کہتے ہیں، حلف اٹھایا اس نے. مہین، مہین کہتے ہیں توہین سے بنا ہے. کمینہ، کمینے قسم کھانے والے کی بات آپ نہ مانیں، کمینہ کہہ دیا. لا تطیع کل حلاف مہین ہمازم، چغل خور، یہاں کی وہاں لگانے والا. مشائن، ہاں ہماز عیب لگانے والا، عیب ڈھونڈنے والا، تانا دینے والا. مشائن چغل خور، مشائن بنمیم، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا. عتلم، سرکش، حد سے گزر جانے والا. ایک پر اکتفا نہیں کیا، اور اگلی بات جو کہی وہ بہت خطرناک ہے. بعد ذالک الزنیم، اس کے بعد کہ یہ حرامی النسب ہے. ثابت النسب بھی نہیں ہے، حرام زادہ ہے. اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے فلاں کی اولاد، لیکن اس کی اولاد ہے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے کہا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر نشان لگا کے چھوڑیں گے. اور ناک بھی اس کی بیان کی ہاتھی کی سونڈ جیسی لمبی ناک ہے، اس کی ناک تو کٹ کے رہے گی. یہ آیت کا اترنا تھا کہ کوہرام مچ گیا مکے میں. بھائی یہ کون ہے؟
آخر یہ ہے کون، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اب پتہ چل گیا کہ کون پیغام لے کے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم کرنے کے لیے، یہی ولید بن مغیرہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اس کو اصلی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو وہ قریشی کہلاتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ قریشی النسل نہیں ہے۔ اسی دن روایات میں لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ گھر پہنچا ان آیتوں کو سن کر، کیا گزری ہوگی اس پر ذرا اندازہ لگائیے۔ تین ملاوٹ اٹھا ہوگا نا، کہ حرامی بھی کہہ دیا اسے، چغل خور بھی کہہ دیا، سرکش بھی کہہ دیا، عیب لگانے والا بھی کہا، اور وہ سب کچھ تھا، لیکن یہ تو تلوار لے کر کے اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور بتا کس کا ہوں، تو نے آج تک چھپایا ہے یہ راز، ورنہ ابھی کاٹ دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ جانتے تھے ہیں بڑے ہی نالائق، ماں کو ہی مار دیں گے، تو ماں گھبرا گئی موت سے۔ اس نے کہا کہ بیٹے تیرے باپ نامرد تھے، میرے کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایک دن بکری چرانے والے چرواہے سے میں نے ملاقات کر لی، اس کے نتیجے میں تو پیدا ہو گیا، تو اس کا راز آج یہاں سے کھلا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے تھے، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سرزمین مکہ پر یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ سن 3 تک خفیہ دور چلا دعوت کا، اور پھر اس کے بعد اعلان شروع ہوا۔ سن 5 میں حضرت حمزہ ایمان لے کر آئے، اور اسی وقت میں حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ یہ اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے محبت اور ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔